perspective, ایز پر اسلام جو ہے اس کا کوئی خاص کہیں پہ بھی ہمیں شواہد نہیں ملتے کہ میجورٹی از اتھارٹی. یہ ایک برٹش رجیم کا لایا ہوا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ چیز ڈیولپ کروائی گئی. جو ہمارا اسلامک طریقہ کار ہے یا ہمارا اسلامک لا جو ہے جو کہ قرآن اور سنہ کی بیس پہ ہے، وہ بات کرتا ہے ایکوالٹی کی، وہ بات کرتا ہے حقوق کی. تو یہاں پر اتھارٹی جو اسلام کے مطابق یا قرآن اور سنہ کے مطابق ہے وہ ساری ایکوالٹی کی بیس یا پھر آپ کے لا جو ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں ان کے اوپر ہے. تو the first thing here, it is completely incorrect کہ majority is authority. ہم یہاں پر اس بات کو کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کے فروغ کے ساتھ ہی اس چیز کے نا شواہد دینا شروع کیے، پریکٹیکلی بھی اور قرآن کی اندر بھی ہمیں اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ اس قسم کی بات سے آپ نے کس طرح خود کو سنبھالنا ہے. اگر ہم غزوہ بدر کی اگزامپل لیں تو وہاں پر 313 کی تعداد جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی، اور ان کے آگے جو مد مقابل دشمن تھا اس کی 1000 کی تھی. اور اس کے باوجود جو ان کے پاس بہت زیادہ ٹرینڈ قسم کی فوج بھی تھی، ٹرینڈ قسم کے ان کے جو ہیں یہ جانور تھے جو پرٹیکولرلی اسی چیز کے لیے ہی تھے کہ جو فوج کے اور جنگ کی حالت میں استعمال کیے جا سکیں. اس کے باوجود بھی اس جنگ میں مسلمانوں کی اللہ رب العزت نے فتح کی تھی. یہاں یہ ثابت ہوا کہ میجورٹی ازنٹ اتھارٹی. اگر میجورٹی کی ہی بات ہوتی تو وہاں پر آپ کو جو ہے شکست ہو جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوئی. یہاں پر اللہ کے احکامات کی سربلندی کے لیے یہ چیز ہوئی تو اس لیے فتح ہوئی. اب ہم دیکھیں قرآن میں اس کا ریفرنس ہمیں کیسے ملتا ہے. سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 252 کے اندر اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے گروہوں کو بڑے گروہوں پر جو ہے فتح حاصل ہوگی. اور وہ کیسے ہوگی، وہ کیسے فوقیت اور برکتری حاصل کریں گے؟ جب اللہ پر بھروسہ کریں گے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے اور سوائے اللہ کی ذات کے کسی پہ توکل نہیں کریں گے. تو یہ بات یہاں پر ہمارے پاس جو ہے نا ہسٹری سے بھی اور ہمیں قرآن کی روح سے بھی پتہ چل جاتی ہے کہ یہاں کوئی میجورٹی والی بات نہیں ہے. یہاں پر بات ہے آپ کے کن طریقوں سے آپ چل رہے ہیں. یعنی کہ آپ احکامات الہی پہ چل رہے ہیں تو آپ اتھارٹی خود بن جائیں گے، آپ کو قوت جو ہے اللہ خود عطا کر دے گا. اب بات آتی ہے یہاں پر عورتوں کی. ہماری سوسائٹی میں عورت کا جو رول ہے اس کو جو ہے وہ ایک اقلیت کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم شاید انڈو پاک کلچر میں سے ابھی تک باہر نہیں آئے. انڈو پاک کلچر وہ ہے کہ جہاں مسلمان ہندوؤں کے ساتھ اور دوسری مذاہب کی قوموں کے ساتھ رہتے تھے، اور ایسی قومیں تھیں جن کے ہاں عورتوں کو حقوق دینے کا یا ان کو انسان کنسیڈر کرنے کا بھی نہیں درجہ دیا جاتا تھا. اگر ہم ہندوؤں کی ہی اگزامپل دیکھ لیں تو عورت ایک کموڈٹی کی طرح ہی تھی ان کے ہاں، اب تک ہے. جب شوہر کی وفات ہو جاتی تھی تو عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا جسے ستی کا عمل کہا جاتا تھا. تو یہ سوشل ان کا جو ہے رول تھا. یہ ماں کے درجے کو بڑی امپورٹنس دی جاتی تھی، لیکن جب بیوی کے درجے پہ آتی تھی تو وہ ایک باندی کے طور پہ ہوتی تھی. اس میں بھی یہ پسند نہیں کیا جاتا تھا کبھی کہ ایک بیٹی ان گھر میں پیدا ہو. اور یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہمارے ہاں بھی ہے. ہر گھر میں بڑی خوشی منائی جاتی ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو جائے. پہلے ہاں کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، اللہ پھر بیٹا دے دے گا، اور ایسی بات ہے. یہ والی بات اگر ہم عرب ہسٹری میں بھی جا کے دیکھیں تو عرب ہسٹری میں بھی لڑکیوں کی پیدائش کے اوپر انہیں قتل کر دیا جاتا تھا. تو ویمن کا جو رول ہے نا ہماری سوسائٹی میں، جو پوزیشن ہے، انفیکٹ جو اسٹیٹس ہے،
وہ بہت پرانے دور سے ہی کوئی خاص اچھا نہیں رہا ہے، لیکن اسلام نے آ کر جو عورتیں ہیں انہیں ایک بہت بڑا اسٹیٹس دیا، بہت بڑی عزت کی جگہ دی، حقوق دیے، ان کے تمام تر جو چیزیں وہ دی جو اس سے پہلے نہیں دی جاتی تھی، عزت کا مقام دیا ان کو، ایک بیوی ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک بیٹی ہونے کے ناطے، اور انہیں وراثت میں بھی حقوق دیے گئے، ڈیورس کے بھی ان کو مختلف طرح سے حقوق دیے گئے جو کہ پہلے کبھی نہیں دیے جاتے تھے، اب بھی ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی نہیں دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے سوشل ٹرینڈز بھی دیکھیں سارے اسی وجہ سے، جو ہمارے پچھلی ابھی تک لائف ہے، دو ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 73-74 سال ہو چکے ہیں، بٹ اسٹل وی آر لیونگ آن دا سیم مائنڈ سیٹ، اٹس بیکاز کہ ہمارے فور فادرز نے وہی چیزیں ہمارے اندر ٹرانسمٹ کی ہیں۔ Now it is our time, it is our duty, we should learn کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہمیں وہ چیزیں بتانی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں، ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو گھر میں اس کو جو ہے اس کھانے پینے کی ہی معاملے میں دیکھ لیا جائے تو لڑکوں کو کھانا زیادہ اچھا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے تو کل کو گھر داری سنبھالنی ہے، سارا گھر کا نظام چلانا ہے، انہی کے کندھوں پہ ذمہ داریاں ہونی ہیں، اس لیے ان کو اچھا کھانے کی ضرورت ہے۔ لڑکیوں کو کھانا اس لیے اچھا زیادہ نہیں دیا جاتا کہ بڑی ہو جائیں گی نا تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کی شادی ہمیں جلدی کرنی پڑے گی، اور ان کی شادی تو ایک خرچہ ہے۔ ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں جہیز کی ایک لعنت بھی چل رہی ہے، وہ ایک عام بندے سے لے کے ایک بڑے گھر تک کے امیر جو ہے لوگوں کے ہاں بھی اسی طرح چلتی ہے۔ اب ایک غریب کے لیے مسئلہ اس وقت کھڑا ہو جاتا ہے جب ایک امیر نے اتنا بڑا جہیز اپنی بیٹی کو آسانی سے دے دیا ہو، تو وہ غریب کے لیے اس طرح افورڈ کرنا بڑا ہی پرابلمٹک چیز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں سے چلتی آ رہی ہیں، اس کے افیکٹ ہماری زندگی میں بہت گہرے ہیں، بہت تکلیف دہ ہیں۔ اس وجوہات سے بہت ساری بچیاں، بہت ساری لڑکیاں گھروں میں بیٹھی بھی رہ جاتی ہیں اور شادی نہیں ہو پاتی۔ اب اگر ہم اسلام کی روح سے دیکھیں تو اسلام اس چیز کے لیے منع کرتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیے جہیز کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی کی تو جہیز میں صرف انہیں ایک ایک برتن مٹی کا دیا اور کچھ نہیں، اور دو جوڑے جو پہن کے گئی، اس کے علاوہ کوئی چیز جہیز میں نہیں دی گئی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ ایک گھر میں ایڈیشنل بندہ صرف آیا ہے، تو اگر گھر میں اتنی نہیں ہے تو ایک بندے کی ایڈیشنل جو ہے وہ چیزیں ساتھ بس چلی جائے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کرتے وقت ان کی مالی حیثیت ہرگز نہیں دیکھی گئی تھی، لیکن ان کی دینداری دیکھی گئی تھی۔ مالی حیثیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ پست تھے، اتنے پست تھے کہ ان کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا تو دوسرے وقت کا ہوگا یہ علم نہیں ہوتا تھا انہیں، کیونکہ وہ صرف ایک ہی کام کرنا جانتے تھے اور وہ تھے کنویں کھودنے کا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مانگنے کی بھی کوشش نہیں کی، لیکن حکم ربی تھا اور اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں بھی رکے ہوئے رہے کہ کب علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آئیں اور کب وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ان کے ہاتھ میں تھمائے۔ اور یہ اس وقت ممکن ہوا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کر حضرت علی کے پاس گئے اور انہیں اس بات کی انہوں نے ان کو سمجھایا، اور تب وہ یہ معاملہ طے پایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو جہیز میں چند چیزیں دیں، یہ اس وقت کے لیے سب سے بڑی اگزامپل تھی۔ کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ نبی پاک جو ایک سلطنت کے بادشاہ تھے وہ اپنی بیٹی کو اچھا جہیز دے سکتے؟ کیا ایسا وہ کر نہیں سکتے تھے؟ یقیناً کر سکتے تھے، لیکن اس ٹرینڈ کو سیٹ کرنے کے لیے کہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے، نکاح آسان رہے، جہیز نہیں دیا گیا۔ تو اب کیا ہے ہمارے نارمز میں ہماری عورتوں کے کیا رائٹس ہیں؟ اچھا، کیا آپ میں سے لوگوں کو علم ہے، ہمارے پاس جس کے جتنے پارٹیسپینٹس ہیں ان میں ہمارے پاس غالباً کوئی 4 یا 5 لڑکیاں ہیں، کیا آپ یہ جانتی ہیں کہ نکاح کے لیے آپ کے حقوق کیا ہیں؟ Can any one of you answer me?
I believe seriously speaking, no idea at all. अब देखिए निकाह करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे मज़हब में इस कदर सख्ती से कहा है कि एक लड़की की रज़ामंदी के बगैर निकाह नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो वो जायज़ निकाह नहीं है और निकाह कंसिडर भी नहीं होता। और हमारे यहाँ जो हमारे इसके अंदर ट्रेडिशनली नॉर्म चलता है, लड़कियों को ज़बरदस्ती उनकी बिना अगर आप रज़ामंदी माइंड के ना करें कर तो दिया मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। जी बिल्कुल ज़ैनब। मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है दुआ ज़हरा केस, ठीक है? तो व्हाट वुड बी योर स्टांस ऑन दैट? पहली बात तो ये कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वली की इजाज़त के बगैर आप निकाह नहीं कर सकती। कोई भी लेकिन वो तो कंवारी हनफी और बालिग़ जूरिस्प्रूडेंस कहती है, वो तो सिर्फ नहीं, नहीं, हनफी नहीं, 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 जूरिस्प्रूडेंस नहीं, कहती है। ना, ना, ना मेरे बेटे ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये हनफी ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं कहती है, ये कुरान कहता है। ये कुरान के अंदर आप सूरह बकरा के आप अंदर जाइए, उसके 16वें रकू को खोलिए तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या कुछ कहा जाता है। ठीक है? 16वें से 15 और 16 रकू के अंदर आप जाइएगा, आपको डिटेल बड़ी इसके अंदर मिलेगी। यहाँ तक कि किस हालत में डिवोर्स होनी चाहिए, किस में नहीं, हर चीज़ बड़ी बहुत डिटेल में है। पहले 2 पारों में अगर आप देखें, तो बहुत डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हम खुद कुरान नहीं पढ़ते और हम बस सोच लेते हैं कि जी फलाने फिरके में ऐसा है, ये उसमें ऐसा है, ये इसमें नहीं है। ऐसा नहीं है। तमाम फिरके अल्टीमेटली रूट तो हर सूरत कुरान से ही उठाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, वली की इजाज़त के बगैर ना आप नहीं कर सकते। बालिग हैं, आप बिल्कुल अपने अफ़ोर्ड करते हैं और आप अपने लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ मुकम्मल उठा सकते हैं। तो उस सूरत में अगर आपके लेट्स से के वालिद नहीं मानते, तो वलियों में से और भी हैं, जैसे आपका भाई है, सगा भाई है आपका, या अगर आपका सगा भाई नहीं है तो कोई घर में ले पालक भाई है, या आपका महरम और कोई है, वो आपको इजाज़त देता है, आपका वली बन के आपके निकाह में बैठता है, तो आपका निकाह मुझे एक बात जायज़ है, बताएं, हो ले सकता है। पालक भाई जो है वो महरम रिश्ता कैसे हो सकता नहीं, है? नहीं, नहीं, महरम नहीं है, हरगिज़ नहीं, लेकिन वली कंसिडर हो सकता है। ले पालक महरम नहीं है, वली कंसिडर हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा, उसको हकूक में इस तरह वैसे कोई हकूक भी नहीं है उसके जायदाद में, लेकिन वली कंसिडर हो सकता है उसे, ठीक है? क्योंकि वो आपके बाप के साथ आपकी चीज़ों में बैठता है बहुत सारे फैसलों में, लेकिन महरम हरगिज़ नहीं है। इस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने घर में एक बच्चा पाला था जिसका नाम रियाज़ था, उसको जैसी बलूगत हुई थी अपने घर से बाहर उन्हें कर दिया था और बाहर उनकी परवरिश का अमल किया था, क्योंकि वो महरम नहीं था हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। तो ये वो अच्छा। महरम नहीं है, हरगिज़ महरम नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे वली का होना बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह है, ये बेवजह नहीं है। आप जज़्बाती फ़ैसला ज़रूर कर सकते हैं और हो सकता है आप ठीक भी हों, लेकिन अगर आपके वली की रज़ामंदी नहीं है ना इसमें, तो आपके काम में अल्लाह की तरफ से भी रज़ामंदी नहीं आएगी। आपके पास बेहतर तरीके हैं अपनी बात मनाने के। आप उन्हें शरीयत के मुताबिक प्यार से, मोहब्बत से, अच्छाई से अपने वालिदैन को, अपने वली को राज़ी कर सकते हैं। अब आप ये बात जो अभी आपने कही कि ये ग़ालिबन किस वाले फ़िरके की आपने ज़िक्र किया अभी? ये हनफी जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा है हाँ कि अब वली की देखिए हनफ़ी में प्रेजेंस, नहीं है ऐसा सिर्फ़, अहले हदीस भी यही कहते हैं। लेकिन शाफी तो उसकी प्रेजेंस को इतना ज्यादा वो नहीं करते, और शियाज भी उसको नहीं कहते कि उसकी प्रेजेंस की हरगिज मतलब इट इज वो क्या कहते हैं नेसेसरी के वली मौजूद हो। देखिए डिटेल में जब तक आप जाएँगे नहीं आपको ये बात का इल्म नहीं होगा कि शिया ये कहते हैं कि नहीं। शिया तो बहुत सारी और भी चीज़ कहते हैं। हम बहुत सारी और चीज़ों पे उनके साथ कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं हकूक़ के मामले में, लेकिन कई मामलात में उनके बड़े अच्छी चीज़ें हैं। वो बड़े अच्छे हकूक़ ख़वातीन के देते भी हैं, तो हम उनको भी तो नहीं देखते। बहरहाल लेकिन मैं इस मामले में आपको अगर कहूँ कि कुरान की रूह से बात करूँ मैं, तो कुरान ये कहता है कि आपको अपने वली के साथ उसकी इजाज़त से चलना चाहिए। मैं तो आपको वो बात बता रही हूँ, जो किसी भी फ़िरके के मुताबिक ही नहीं है। मैं आपको वो बात बता रही हूँ, जो कुरान के मुताबिक है। पर्टिकुलरली I listen and I study all the फ़िरकाज़ but I do not follow any फ़िरका। इट्स बिकॉज़ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फ़िरका नहीं इंट्रोड्यूस करा था और Probably that अल्टीमेटली जी, जी। probably that makes you a true Muslim instead of being a firqa parast. I don't know whether I'm a true Muslim or not, but I'm trying to be a Muslim first. Later Okay, it that's will cool.
so this is what I am trying to be. So پہلے اگر ہم مسلمان بن جائیں تو وہی بڑی بات ہے. ٹرو مسلم تو اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں. اور قرآن کی روح سے بھی اگر آپ دیکھیں نا تو اللہ نے آپ کو یہ کہا ہے قرآن میں کہ آپ اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس فضیلت ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے دین کو فالو کریں جیسے آپ کو بتا دیا آپ کے پرکھوں نے. آپ کا کام ہے کہ آپ تحقیق کریں, سمجھیں, دیکھیں اور پھر اسے مانیں کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں. اور اگر دیکھیں یہ بات دیکھا جائے, یہ بات 100% اس لیے صحیح ہے کہ ہمارے ہاں جو عام کامن ماسز ہیں نا, وہ بنا تحقیق کے جو مولوی صاحب نے بتا دیا, جو امی ابا کو پیچھے سے پتا تھا وہ بتا دیا, وہ فالو کرتے آ رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی اس میں بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اور جب اب ہماری نسل, آپ اپنی اگزامپل لیں, آپ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے اور لوگوں کی اگزامپل لیں, آج بیٹھ کے قرآن کے لیے جن کے بارے میں سننے کی کوشش کریں. اب جیسے اگر آپ نے حنفی کو دیکھا ہے یا شافی کو دیکھا ہے تو آپ نے اسٹڈی کیا ہے, اس کا مقصد آ کر اسٹڈی کیا آپ نے, تو وہ وجہ یہ کہ آپ کے دل میں سوالات ہوں گے نا, ان سوالات کے جواب پانے کے لیے آپ نے اسٹڈی کیا. اٹ مینس دیٹ ناؤ یو آر آن دا ٹریک دیٹ اللہ ہیز ٹولڈ یو ٹو. تو آپ اس ٹریک پہ جب آتے ہیں تو ہی آپ جان پائیں گے کہ آپ واقع اسلام میں ہیں, آپ واقع مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو کہنے کو اللہ نے ہمیں یہ ضرور فضیلت دی ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن اصل فضیلت تب آپ کو ملے گی, اصل آپ مسلمان ہونے کا حق اس وقت ادا کریں گے جب آپ اس کے بھیجی ہوئی تعلیمات, اس کے بھیجے ہوئے نسخے کے اوپر چلیں گے, اور وہ قرآن کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یس, حدیث جو قرآن کے ساتھ ہر بحرف میچ ہو جاتی ہے وہ اوتھینٹک ہے. اور یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی, یہی طریقہ انہوں نے بتایا تھا کہ جو چیز, جو حدیث اللہ کے بتائے ہوئے قرآن میں سے میچ کرتی ہے, ہر وہ تعلیم کے ساتھ بیٹھتی ہے, وہ صحیح ہے. اور جس حدیث کا اور قرآن کی تعلیم کا کانٹرڈکشن آتا ہے تو وہ حدیث کہیں نہ کہیں ضعیف ہوگی. تو بہتر طریقہ یہی ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے. اینی ویز, ہم بات کر رہے تھے اس کا دعا زہرا والا معاملہ. دعا زہرا والا معاملہ بیٹا اتنا آسان معاملہ نہیں ہے, یہ بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کانسپریسی بھی ہے, اور وہ بچی پھنس گئی ہے, اور اس کو اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی نکال نہیں پائے گا شاید وہاں سے. تو وہاں پہ یہ معاملہ جو ہے نا, اگر آپ دیکھیں بالغ ہونے کا تو بھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں معلوم. اگر اس کے والدین کے پرووائڈڈ ڈاکیومنٹ سے دیکھا جائے تو وہ لیگل, مطلب لیگل پوائنٹ آف ویو سے ان کی شادی کے مطابق تو وہ بالغ نہیں ہو رہی ہے. لیکن اب اس کا جو ٹیسٹ آ گیا ہے, وہ ٹیسٹ کہتا ہے کہ ہاں جی وہ تو بالغ ہے, 17 کے قریب ہے. اب اسلامک پوائنٹ لیکن آف اب ویو سے دوسرا دیکھیں, بورڈ بھی تو بیٹھا ہے نا, مطلب دوسرا اسلام وہ میڈیکل بورڈ بھی تو ابھی بیٹھا ہے. جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ میڈیکل بورڈ ہی کہہ رہا ہے ان کے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی وہ 17 ایئرس کی نکل رہی ہے, لیکن ان کے پیرنٹس کے پرووائڈڈ نکاح نامے اور برتھ سرٹیفکیٹ ہیں اس کے مطابق تو وہ بہت ارلی ایج میں جا رہی ہے. سو وی ڈو ناٹ نو واٹ از دا ٹروتھ اینڈ واٹ از ناٹ. ہم بہرحال اگر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں بلوغت کی ایج کوئی 17 سال نہیں ہے, وہ ایج ہے جس وقت آپ پیوبرٹی میں انٹر ہو جاتے ہیں. اس میں وہ تو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے تو اس میں ہر صورت اس کی شادی جائز ہے, وہ کر سکتی ہے فیصلہ, لیکن اس فیصلے میں اس کے ولی کا ہونا, رضامند ہونا ضروری ہے. اب ہے بات ہے کہ ولی کا رضامندی کی نہ ہونے کی پوائنٹس کیا ہیں. اگر تو غیر شرعی ہیں, وہ غیر شرعی باتیں لگاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی کاسٹ کے مطابق چلنا ہے, یا ہم نے صرف اپنی فیملی کے اندر ہی کرنا ہے, تو یہ تو غیر شرعی باتیں ہیں. شریعت تو اس کے اوپر نہیں مانتی ہے کہ آپ ایسے کوئی رول نافذ کریں. جب آپ غیر شرعی بات کریں گے تو پھر آپ ولی کوئی بھی مقرر ہو سکتا ہے. اب ولی کورٹ کا بندہ بھی مقرر ہو سکتا ہے, جو مسلمان ہے, بالغ ہے, عاقل ہے, وہ بھی ولی آپ کا ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کا محرم ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اسلامک شریعت جو قرآن کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے. پھر اب ہم شریعت کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں گہرائی میں پتہ چلنے لگتی ہیں. تو اگر اس پوائنٹ سے ہم دیکھتے ہیں تو دعا زہرا کی شادی جو ہے وہ کسی صورت بھی غلط نہیں ہے, کیونکہ اگر اس کے پیرنٹس کی آبجیکشن ہے. sorry to interrupt you, مفرزہ. جی 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 I think کہ ہم پوائنٹ سے دوسری طرف جا رہے ہیں, تو اس کو جلدی سے کنکلوڈ کریں. تو I wanted to listen on
why majority is in the authority. It would be better if we just stick to the point. जी बहुत शुक्रिया मुनीब, लेकिन एक्चुअली अगर उनका पॉइंट अगर मैं आंसर नहीं करूंगी तो दैट विल लीव अ क्वेश्चन मार्क, और इस वजह से इसको भी No, 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 समझाना no. बहुत जरूरी है. I'm not complaining. I'm not complaining. I don't have any issue. But हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चले गए हैं और ऐसा लग रहा है कि यही we are attending. नहीं We नहीं are, नहीं you नहीं, know. डोंट वरी अबाउट दैट. हम इस डिटेल में भी इसलिए Okay, जा रहे no हैं कि problem. अभी आप ही ने कुछ देर पहले कहा था कि हमें वाकईतन पता नहीं है. अगर मैं ये चीज आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर डिटेल शेयर नहीं करूंगी तो फिर आपकी इंफॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी. ठीक है जी. सो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम वहां देखें तो वो भी सही है. हाँ, बहरहाल इस पॉइंट को इतना ज्यादा उछालना, मीडिया में इतना ज्यादा लेकर आना, हमारी यूथ के अंदर जो है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये नेगेटिव है. यहाँ पे जो सोशल मीडिया वाला पॉइंट ऑफ व्यू है ना जो हमारा है, वो बड़ा बैड इम्पैक्ट ले आएगा. हमारी यूथ जो है ना इस वक्त बहुत ज्यादा इस तरह की पॉइंट पे चल रही है कि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं. अनफॉर्चुनेटली हमारे इकोनॉमिक जो पॉइंट है उसकी वजह से हमारे दोनों फैमिली मेंबर्स, मेल एंड फीमेल, मदर एंड फादर, बोथ जो अर्निंग है, जिसकी वजह से अपने बच्चे की तरबियत पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं हो पा रहे. बहुत लोग बच्चे डे केयर्स में पढ़ रहे हैं, तो अब डे केयर वाले ये चीजें नहीं दिखा रहे, नहीं सिखा रहे, नहीं बता रहे कि दीन क्या है. इन वजूहत से जब उनका माइंड इतना कच्चा है और जब वो इस तरह की चीजें एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसको इतना हाईलाइट करेंगे तो पूरी सोसाइटी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, और उसकी वजह से वो आपकी जो है भटकने की तरफ ज्यादा बढ़ेगी. क्योंकि साइकोलॉजिकली हम इंसान जो है नेगेटिव चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और पॉजिटिव चीज की तरफ कम होते हैं, और फिर गाइडेंस ना मिले, जो चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है उसी की तरफ जाया जाता है. ठीक है जी. तो हम ये बात करते कि हमारे नॉर्म्स और ट्रेडिशंस की वजह से हमारी औरतों को जो है ना वो हमारे हकूक नहीं है. अम, हमने बात की निकाह के ऊपर कि निकाह के अंदर औरत को ये हक हासिल है कि अगर वो पसंद करती है किसी को तो वो उसके ऊपर अपने वालिद यानी अपने वली के सामने उसकी बात रख सकती है, लेकिन उसके पास भी शरई जवाज होना चाहिए कि ये इस वजूहात पर वो उसे पसंद करती है, और आगे से वली के पास भी शरई वजह होनी चाहिए उसके रिफ्यूजल की. गैर शरई वजह के ऊपर कोई आपको हक नहीं है कि आप किसी चीज के ऊपर डिमांड करें या आप किसी चीज को रिफ्यूज करें. ये हक हमें इस्लाम देता है, हमें कुरान देता है, और सुन्नत भी हमें देती है. ठीक है जी. ट्रेडिशंस के अंदर जब हमारा निकाह हो रहा था तो निकाह नामे पे लिखी हुई तमाम शराइत जो लड़की की तरफ से थी काट दी जाती हैं, जिसमें उसके लिए डिवोर्स का हक भी, उसके हक महर का हक भी, उसके खर्चे का हक भी, ये सारी चीजें जो है ना उसकी काट दी जाती हैं, जो कि हमारी ट्रेडिशन में चल रहे हैं. नॉर्म्स में कहते हैं नहीं नहीं जी, लड़की को डिवोर्स लेना बहुत बुरी बात. बेशक हलाल कामों में अल्लाह का सबसे नापसंदीदा काम है, लेकिन अल्लाह ने अगर इसकी जरूरत ना होती, नापसंदीदा होने के बावजूद, तो ये रखा ही ना होता. अगेन मैं सूरह बकरा का ही आपको हवाला दूंगी, रकू नंबर 16 का हवाला दूंगी, रकू नंबर 15 का हवाला फिर दूंगी कि इसके अंदर आयत नंबर 230 से लेकर 241 42 तक अगर आप जाएंगे तो इसमें मुसलसल बड़ी डिटेल में निकाह के ऊपर बातें की गई हैं. औरत के इसमें हकूक, अगर आपका एग्जाम्पल के तौर पे लड़की का निकाह हो जाता है, हमारी सोसाइटी में हो जाता है, लेकिन किसी भी वजह से निकाह जो है रुखसती से पहले आपकी डिवोर्स हो जाती है, उसमें अक्सर और बेशतर लड़की का ही नुकसान होता है, उसमें लड़की को ही गलत ठहराया जाता है. लेकिन अगर शरीयत के मुताबिक, कुरान के मुताबिक अगर हम चलें, सिर्फ कुरान के ही मुताबिक अगर हम चलें, तो कुरान कहता है कि एक मुत्तकी इंसान वो है जो उसको उसका मेहर कुछ ना कुछ दे अपनी हैसियत के मुताबिक. अब मेहर में सामान भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, खाना पीना भी हो सकता है, और इसलिए दे ताकि उसकी दिल आजारी जो हुई है वो कम हो, दिल जोई कर सके, और आप अल्लाह के सामने अच्छे पेश हो सके. ये इसलिए एहसान करने के लिए बार बार कहा इन सारी आयात में जिनका मैं आप जिक्र कर रही हूँ आपसे, रकू नंबर 15 के अंदर. फिर इसके अंदर अगली चीज फिर ये बताई गई है कि अगर निकाह हुआ हो और आपका मेहर भी डिसाइडेड हो और फिर भी रुखसती ना हुई हो तो आधा मेहर अदा कर दे. पहली तो कोशिश ये हो कि लड़की की तरफ से, अब उसको भी अल्लाह ने कहा इस जगह पे कि लड़की को चाहिए कि वो मेहर माफ कर दे कि रुखसती नहीं हुई है,
لیکن اگر نہیں معاف کرتی تو آدمی کو چاہیے کہ اس کا آدھا مہر اسے ضرور دے اور آدھا وہ اس کا ہے اپنا، اس کا حق ہے آدمی کا، وہ رکھ لے. لیکن پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ تیری بہتری ہے، کہ تیرا احسان ہوگا، کہ تیری اچھائی ہوگی. مرد کو کہا گیا کہ تم پورا ہی دے دو اسے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا حق ہے. کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ایسا کرنے کو اللہ رب العزت نے کہا ہے؟ یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے. آگے پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس کا نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی ہو، تو پھر وہ اس کو مہر بھی ادا کرے ڈیورس کی شکل میں، اور جتنا وقت عدت کا ہے وہ اسی گھر میں رہ کے عدت پوری کرے جس گھر میں اس کی ڈیورس ہوئی ہے. اور اس دوران جو خرچہ پانی، کھانے پینے، پہننے کا ہے وہ سارا وہ مرد اٹھائے. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ کیا ہماری سوسائٹی میں یہ رول اپلائی ہوتا ہے؟ ادھر طلاق دیتے ہیں، ادھر گھر سے دھکے مار کے نکال دیتے ہیں. یہ ہمارا نارم ہے، یہ ہماری کسٹمز ہیں. ہمیں اس چیز کی عقل اور سمجھ نہیں ہے، اور اس کا بہت شدید گناہ ہے اور اس کی بہت سخت سزا ہے. بار بار اللہ نے مرد کے لیے یہاں پہ کہا ہے کہ احسان کرو، متقی بنو، احسان کرو. بار بار یہ 15ویں رکوع کے اندر بار بار آپ پڑھیں گے تو یہ چیز اللہ نے بار بار کہی ہے کہ متقی بنو اور احسان کرو، اور احسان کرو ان عورتوں پہ جن کو تم چھوڑ رہے ہو. یہ تو ایک بات ہوئی ڈیورس کی. صرف ڈیورس ہونے کی صورت میں تو نہیں، کئی چیزیں آپ کے نا کو. آپ بیٹی ہیں، آپ بیوی ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے شوہر کی، اپنے باپ کی وراثت میں بھی حصہ دے رکھا. ہمارے ہاں جو ہے نا ایک کامن نارم ہے کہ عورت کو جب شادی کر دیتے ہیں نا کہتے ہیں لو بیٹا تمہارا جہیز دے دیا اور یہی تمہارا حصہ ہے، اس کے بعد اب تم نے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرنا. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ نے باقاعدہ حصہ رکھا ہے عورت کا، ایک بیٹی کا اپنے باپ کی جائیداد میں سے، اور وہ اس کا لینا بنتا ہے لیکن دیا نہیں جاتا ہے. اسی طرح ایک بیوہ اگر ہو جاتی ہے تو اس کا بھی اپنے شوہر کی جائیداد میں سے حصہ ہے. لیکن پہلے جب قرآن اتر رہا تھا، اپنی منازل میں تھا، تو سورہ بقرہ کی ہی آیات میں سے یہ پہلے کہا گیا تھا کہ اس کا 1 سال کا خرچہ اسے دے دیا جائے. جو بیوہ ہو جاتی ہے اس کو 1 سال کا خرچہ دے دیا جائے کہ اگر اس کے پیچھے کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو تو وہ اس میں تنگی کا شکار نہ ہو. پھر اللہ نے آیات دوبارہ اتاری 15ویں رکوع والی آیات، جس میں اللہ نے کہا کہ عورت کو اس کا حصہ دیا جائے، جو کہ 8واں حصہ بنتا ہے مرد کی جائیداد میں سے. تو وہ حصہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تمام زندگی اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، چاہے وہ تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، جتنا بھی پر دیا جائے. انفارچونیٹلی یہ حصہ عورت کو نہیں دیا جاتا، اور اس کے بھی کوئی وجوہات ہوں یا نہ ہو. سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جائیداد ایک ایسا فتنہ ہے کہ جسے ہمارے مذہب میں مطلب ہمارے دین کے مسلمانوں میں رہنا ہی رہنا ہے، وہ اس کو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تو اس جائیداد کی خاطر، اس لالچ کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس عورت کی جو ہے جو اس کی حقدار ہوتی ہے اس کو اس کی آپ آہیں بھی لیتے ہیں، اور اللہ کے حضور جو ہے آپ اپنی درجات بھی گوا دیتے ہیں. اب یہاں پر تھوڑی سی آپ کو میں ڈیٹیل بتا دوں کہ ان کیس کسی بچی کے والد کی وفات ہو گئی ہو اور آگے اس کے بھائی نے اس کی کفالت کی ہو، اس بزنس سے، اس پیسے سے جو اس کے والد نے چھوڑا ہو، یا اس وراثت میں سے جو اس کے والد نے چھوڑی ہے، اور اس میں سے اس کی اچھے سے شادی کرے، اچھے سے پرورش کرے، اچھے سے تعلیم و تربیت کر کے خوب اچھے طریقے سے اس کو بیاہ کر بھیج دے، اور پھر اس کو کچھ حصہ بھی دے کر بھیجے، تو اس کا حق ہے، تو یہ جائز ہے. لیکن وہ یہ کہے کہ جی بس اب تمہارا حصہ کچھ نہ دے جو اس کا بنتا ہے، وہ دیے بغیر اس کو فارغ کر دے، اور یہ کہے کہ جی میں یہ والد تو چلے گئے تھے، میں نے تمہیں کھلایا پلایا، بس تمہارا اتنا ہی حصہ ہے، اس کے آگے تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، تو یہ گناہ ہے. ہاں اگر لڑکے نے، اس کے بھائی نے سب کچھ اپنے بلبوتے پہ کیا ہو، باپ کی وراثت سے کچھ نہ کیا، پھر لڑکی کا حق نہیں بنتا، پھر بہن کا حق نہیں بنتا کہ وہ بھائی سے کسی وراثت کو طلب کرے، کیونکہ وہ وراثت نہیں ہے، وہ اس کی محنت سے ہے. پر اگر اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ والا ہے جو وہ اپنے بھائی بہن کو خوشی سے دیتا ہے، تو وہ اس کے لیے باعث برکت ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں پہ کہا کہ اپنی بہن کو اپنے گھر سے ناراض کر کے نہ بھیجو.
اور جب بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی تو انہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے. تو یہی بات بہنوں کے لیے بھی کہی گئی ہے کہ انہیں جب آپ اپنے گھر سے رخصت کریں، جب وہ ملنے آئے تو خوش ہو کے جائیں آپ کے گھر سے، وہ دکھی نہ جائیں آپ کے گھر سے. اگر وہ دکھی ہو کر جائیں گی تو آپ اللہ کے آگے پکڑ کے مرتکب ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیے یہ عورت کے ہی حقوق ہیں. اللہ نے عورت کو بیٹی اور بہن کے طور پہ جو حقوق دے رکھے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی میں. پر کیا ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں ملتی ہیں؟ یہ نہیں ملتی ہیں، یہ فالو نہیں ہوتی ہیں. اکثر گھروں میں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بیٹیاں اگر شادی کے بعد گھروں میں آتی ہیں، اگر بھائی بیائے گئے ہوں تو گھروں میں جو ہے نا تھوڑی سی اس دن موڈ جو ہے وہ بہت عجیب سا بن جاتا ہے کہ کیوں آئی ہے گھر میں، آ کے خرچہ ہوگا، یہ ہے وہ ہے. تو یہ بات یہ کہ اللہ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے وہ پورا کرنا تو بہت ضروری ہے. اگر آپ نہیں کرتے، اس کے خلاف جاتے ہیں، تو پھر آپ اپنے لیے خود مشکلیں اور مصائب جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں. جس گھر سے بیٹی خوش ہو کے جاتی ہے نا، ہمیشہ اس گھر میں رحمت رہتی ہے. تو جس گھر سے بیٹی دکھی ہو کے جاتی ہے، ناراض ہو کے جاتی ہے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی پریشانی ہر وقت آپ کو گھیرے ضرور رکھتی ہے. اب اگر ہم تھوڑا سا اپنی ڈیلی لائف میں سوشل ٹرینڈز کو دیکھیں خواتین کے حقوق میں، تو لبرلزم کے نام پر جو ہمارے ہاں یا وہ عورت میری مرضی والا جو ایک نعرہ چل پڑا، اس کا اگر دیکھیں تو یہ بہت ہی ان جسٹیفائڈ قسم کا ایک نعرہ ہے. جب اللہ رب العزت نے اسلام میں، قرآن میں، سنت میں آپ کو، عورت کو اتنے سارے حقوق دے رکھے ہیں، جو اگر آپ کو معاشرہ نہیں دے رہا تو آپ ان حقوق کی طلبی کر سکتی ہیں. لیکن ایسی چیزیں، ایسی آزادی جو اللہ ہمارے دین میں نہیں دیتا عورت کو، اس کو نہیں مانگ سکتی. عورتیں کام کرتی ہیں. نبی پاک کی پہلی زوجہ محترمہ امہات المومنین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتی تھی، اور وہ کاروبار جو ہے ان سے آنے والی ساری انکم انہوں نے اسلام کی فلاح و بہبود پہ لگا دی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی ذاتی اخراجات کے لیے کام کرتی تھی. اس کے علاوہ ان کی باقی جو ہے ازواج میں سے بھی کئی خواتین جو ہے، کئی امہات جو ہیں وہ کام کرتی تھی، اپنے لیے کچھ نہ کچھ سورس آف انکم جنریٹ کرتی تھی. اب یہاں پر یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو کام کرنے کی پابندی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کچھ حقوق بنا رکھے، کچھ باؤنڈریز بنا رکھی ہیں. ان باؤنڈریز کو فالو کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا ہے. آپ کو سجنے سورنے کا حق ہے ان باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے، لیکن سجنے سورنے کا حق تو آپ کو صرف آپ کے شوہر کے لیے ہے. تو آپ کا سج سور کے باہر نکلنا آپ کو ایک کموڈٹی بنا دیتا. آپ ہر بندے کی نظر میں آتی ہیں اور اپنی آہستہ آہستہ خود عزت گواتی ہیں. جب ہر بندہ دیکھے گا تو کوئی اچھا ہوگا، کوئی برا بھی ہوگا. تو آپ اچھے کو اس کی اچھائی سے بھی نہیں روک سکتی، برے کو اس کی برائی سے بھی نہیں روک سکتی. لیکن آپ خود وہ اقدام ضرور کر سکتی ہیں قرآن کی روح سے، احکامات اصلاحی کے روح سے، جس سے آپ ان چیزوں سے بچ سکیں. اب اس بات پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جی اللہ کے نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ پردہ اتنا کیا جائے، اتنی سختی کی جائے. پردہ تو نظر کا ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے جی نظر کا پردہ. لیکن اگر نظر کا پردہ ہے تو سورہ نساء کے اندر، سورہ نور کے اندر اللہ نے کیوں کہا ہے کہ اپنے آپ کو ڈھک لو؟ خالی نظر کا پردہ تو نہیں ہے. اور کیوں کہا ڈھکو؟ یہ بھی کہا، ساتھ میں وجہ بھی بتائی کہ تاکہ تم ایذا سے بچ سکو. یعنی ایذا وہ جو لوگوں کی بری نظر ہے، تمہارے متعلق بری رائے ہے، یا تمہیں بری آواز کسی جائے، وہ ایذا ہے، وہ تکلیف ہے. اس تکلیف سے بچنے کے لیے تو بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو ڈھک لو. ڈھکنے کا طریقہ یہ بتایا کہ سر سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک چلے جاؤ ڈھکنے کے لیے، جہاں تک کسی کی اٹریکشن کا سبب بن سکو. اب سنگھار سے آپ کو سجنے سورنے سے منع نہیں کیا گیا، اس کے اندر رہ کر آپ جو مرضی کریں، کسی کو نظر تو نہیں آ رہا. اب ایک اور چیز ہے یہاں پر
اب آپ اس کے اندر رہ کر سج رہے ہیں سنور رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، نو پرابلم ود دیٹ. آپ کی سجاوٹ آپ کے لیے ہے یا آپ کے محرم کے لیے، اور آپ کا وہ کوئی دیکھ نہیں پائے گا اگر آپ پردے کے اندر ہیں. لیکن اگر آپ اس میں تیز خوشبو باہر نکال کے لکھ کے آتی ہیں تو پھر کیا ہوگا، آپ پھر اٹریکشن کا ایک سورس پیدا کرتی ہیں. خوشبو ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو پسند آتی ہے، اور آپ کی کوئی خوشبو اچھی ہے، تیز ہے، ہلکی ہے، جیسی بھی ہے، جب آپ کہیں سے گزر رہے ہوں گے اور وہ خوشبو کسی کو آ رہی ہوگی تو ضرور مڑ کے دیکھے گا کہ یہ کس نے لگائی. اگین آپ نے ایک بندے کو اٹریکٹ کیا اپنی طرف، تو یہ پھر غلط کام ہے. اور اسے شریعت کہتی ہے کہ یہ زنا کے ہی ایک زمرے میں آتا ہے. اب دیکھیں زنا کی قسمیں ہیں، اس کو بھی غلط نہیں لینا. ایک ہی ہم چیز جانتے ہیں کہ وہ انلیجیٹمیٹ ریلیشن شپ ہے، اسی کو ہم زنا کنسیڈر کرتے ہیں. دیٹ از اونلی لمیٹڈ تھنکنگ اگین. اب زنا اگر آپ غیر محرم کو بھی دیکھتے ہیں تو بھی زنا کی کنسیڈریشن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے جب دیکھا تو آپ کے دل میں کوئی خیال آیا اور نیگیٹو ہے تو وہ اس کی کنسیڈریشن میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کے بھی اگین بہت سارے، جیسے جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں نا، جہاد بن نفس بھی ہے، فزیکلی آپ نے جا کے وہاں جہاد نہیں نا کرنا، صرف اسی کو جہاد نہیں کہتے. سیم ایسی اس کے اندر بھی ہے کہ زنا کی بھی قسمیں ہیں، اس کے بھی درجات ہیں. یہ بھی آپ نے سمجھنے کہ آپ سمجھتے کہ بس ایک کام کر لیا تو زنا ہے، باقی ساری چیزیں میں کوئی چیز نہیں، تو یہ بھی اس کی کیٹیگریز ہیں، یہ بھی اس میں ہے. تو اب یہ چیزیں تو عورت پہ بھی اتنی لازم ہے اور مرد پہ بھی اتنی ہی لازم ہے. اب ایسا تھوڑی کہ صرف پردہ اس معاملے میں آدمی کو ہی دیکھنا ہے، آدمی دیکھے گا تو زنا ہوگا، عورت اگر غلط دیکھے گی تو اس کا بھی زنا ہے. اور آدمی اگر خوشبو تیز لگاتا ہے اور عورتیں اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں تو وہ بھی وہی بات ہے، جو عورت اگر تیز خوشبو لگاتی ہے اور مرد لگا اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، یہ بھی ایکولی ایک ہی بات ہے. سورس آف اٹریکشن چاہے مرد ہو چاہے عورت ہے، الٹیمیٹلی گناہ دونوں کو ایک ہی برابر آنا ہے. اس میں کوئی ایسی آپ کی گنجائش نہیں اللہ نے دے رکھی. تو آپ نے کسی کی سورس آف اٹریکشن نہیں بننا، یہ آپ کی ہے. پھر اب ان باتوں کا آپ کی ڈیلی لائف پہ بہت افیکٹ ہے. اب وتھ ٹائم جو ہے نا ہم بولڈنس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، اور ہمارے اندر جو ہے ہملٹی اور ہمبلنس جو ہے اور ماڈسٹی کم ہوتی جا رہی ہے. اب جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا تو ہم اپنی بہت ساری حدود بھولتے ہیں. اب ہم جیسے کامن ہے ٹرینڈ کے، دیکھو ہم تو صرف لڑکی لڑکا دوست ہیں، ہمارے بیچ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب اس میں چلیں جی آپ اپنے آپ کو کنسیڈر کریں دوست، جبکہ شریعت ایسی کوئی اجازت نہیں آپ کو دیتی ہے. لیکن آپ ہاتھ مار مار کے بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بیچ میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. واقعتاً نہیں ہوگا، نہیں ہوتا بھی ہے، ایسا بھی ہے. لیکن کیا یہ جائز ہے؟ آپ اپنی حدود کراس کریں. سوشل ٹرینڈ میں سب لوگ اچھے نہیں لوگ آپ کو ملیں گے نا. ایک لڑکی ہاتھ مار کے بات کر رہی کسی لڑکے کو اور یہ سوچ رہی کہ سامنے والا آپ کو سمجھتا ہے، آپ کی کوئی نیگیٹو انٹینشن نہیں ہے. ایک نے سمجھا، دو نے سمجھا، کیا تیسرا یہ سمجھے گا؟ تیسرا تو ہو سکتا ہے یہ کہ دیکھا یہ مجھے لائن دے رہی ہے، یہ مجھے اپرچونٹی پرووائڈ کر رہی ہے. آپ کی پیٹھ پہ جا کے وہ کیا بات کرے گا کہ آپ تو نہیں نا جانتی ہیں. اسی طرح اگر کوئی لڑکا بھی اس طرح ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میری انٹینشن صاف ہے، میں صحیح ہوں تو بس سب صحیح ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کو بھی اس بات کا اتنا ہی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس سے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، کسی کے دل میں بیماری نہ پیدا ہو. تو آپ کی ایک انجانے میں کی بھی غلطی کسی کے دل میں بیماری کی وجہ پیدا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وجہ بن سکتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے کسی چیز کو اپنی لائف میں پرائیورٹائز نہیں کیا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے ہمارا دین، وہ چیز ہے احکام الہی، وہ چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جب ہم اس بات کو پرائیورٹائز نہیں کرتے، ہم صرف مورل چند مورل نارمز، چند مورل ویلیوز اپنے طور پہ بنا کر ان کو فالو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کر لیا تو ہم کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے، ہمیں بس پتا ہے کہ یہ صحیح ہے، ہم نے کسی حد کو پار نہیں کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے؟ نہ بھیجتے. آپ کو تو اللہ نے اپنے دین فطرت کے اوپر پیدا کیا نا سب انسانوں کو. لیکن یہ اسی لیے کیا گیا ہے، اس لیے پیغمبر بھیجے گئے ہیں کہ آپ کو صحیح غلط اچھا برا بتایا جا سکتا، کس طرح زندگی گزارنی ہے کس طرح نہیں گزارنی یہ بتایا جا سکتا. اب دیکھیے ہمارے مسلمانوں میں اور باقی قوموں میں کیا فرق ہے سب سے بڑا.
کہ ہماری جو مذہبی کتاب ہے اس کو اللہ رب العزت نے 23 سالوں میں مکمل کیا، اور باقی ساری جو مذہبی 3 کتابیں ہیں انہیں ایک ہی جست میں ان کے پیغمبروں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ایسا کیوں؟ ان کے لیے صرف لاز ڈیفائن کیے گئے تھے کہ بس یہی ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ ہمارے لیے پوری معاشرت بنائی گئی ہے۔ قرآن جو وقتاً فوقتاً جو ہے نازل ہوا، 114 صورتوں میں سے 88 صورتیں جو ہیں مدنی صورتیں ہیں، اور باقی کی جو ہیں 46 کے قریب 46 36 ہاں 36 کے قریب جو 26 آئی بلیو، یہ صورتیں جو ہیں یہ ساری جو ہیں مکی صورتیں ہیں، اور سب کچھ جو معاشرت ہے وہ ساری کی ساری مدنی صورتوں میں بیان کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جا کر ہی ریاست کا آغاز ہوا تھا۔ جب تک مکہ میں رہے تھے تب تک ہم سٹرگل میں تھے، تو مکہ میں لاز بتائے گئے، معاشرت بتائے گی مدنی صورتوں میں، اور اللہ کا ہی اتنا بڑا حصہ قرآن کا معاشرت بتانے میں ہے، تو وہ اسی لیے ہے کہ ہم صحیح زندگی گزار سکیں، اچھی زندگی گزار سکیں۔ اور وہ ساری معاشرت کو اگر آپ اٹھا کر سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں اور لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، تو کہیں سے آپ کسی ایک پوائنٹ کو بھی غلط قرار نہیں دے پائیں گے۔ اگر آپ یہ جو سوشل ٹرینڈز ہیں ان کے پوائنٹ سے دیکھنا شروع ہو جائیں گے، یا ان کے پوائنٹ آف لبرلزم، سو کالڈ لبرلزم کے پوائنٹ سے چلنے لگ جائیں گے، تو پھر تو آپ کے اندر نے بہت ساری چیزوں پہ ایسے سوال اٹھیں گے جو کہیں سے بھی قرآن کے مطابق نہیں ہوں گے۔ دیکھیے اگر عورت کو آزادی نہ ہو تو اللہ نے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے؟ دونوں کے لیے کہا گیا کہ دونوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب تھوڑا سا علم اور تعلیم کی میں ڈفرنس اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ تعلیم وہ ہے جو آپ ڈگریز کوئی بھی لے رہے ہیں، علم وہ ہے جو اس ڈگری کے پیچھے آپ ادر دین گیون نالج سے ایکسٹرا ایفرٹ کر کے خود نالج کر رہے ہیں، ایکسپلور کر رہے ہیں نئی چیز کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ ہے آپ نے علم خود حاصل کیا ہے، آپ اس علم کو حاصل کرنے قرآن کی مدد لیں یا دنیاوی چیزوں کی مدد لیں، لیکن آپ نے علم حاصل کیا اور وہی علم آپ حاصل کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے دنیا میں پہلے سے بنا رکھا ہے، آپ کے لیے موجود ہے، اور جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تحقیق کرنے والوں کے لیے چیزیں ہیں۔ تو آپ نے تحقیق کی اور آپ نے اس کا پوشیدہ علم پا لیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا، ہر بندہ علم پانے بیٹھ جاتا، تو تحقیق کرنے والوں کے لیے تو آپ نے علم کے لیے اسٹرائیو کیا، آپ کو علم مل گیا۔ علم حاصل کرنے کے لیے مرد و عورت دونوں کو ہی کہا گیا ہے۔ تو جو عورتیں علم کے میدانوں میں آگے بڑھتی ہیں وہ ترقی بھی کر رہی ہیں اپنی حدود میں رہتے ہوئے بھی۔ اب دیکھیے کئی جگہوں پہ آپ انٹرنیشنلی یو ایس اے میں بھی اگر دیکھیں تو وتھ ٹرینڈ جو ہے وہ اب چینج ہو رہی ہے، کئی ساری جگہوں پہ مسلمان خواتین حجاب کے اندر آ کر اپنی وہاں پر ہائی پوزیشن پہ آ رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ آخر انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ ریجیکشن ہو جائے گی، اور پیچھے ہیوملیشن اور ریسزم تو دیکھ کر آ چکی ہوئی، اس سے زیادہ اور کیا ہو جانا تھا ان کے ساتھ۔ تو پھر آپ نے جب اللہ کے حکم کی پیروی کی تو اللہ نے انہیں عزت بخشی اور انہیں قبول کیا گیا ان ہائی پوزیشنز پہ۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ اللہ کی پیروی کریں گے۔ اگر میں پھر سے دوبارہ حوالہ دوں 252 آیت کا سورہ بقرہ کا، تو یہاں پہ جو قلیل گروہوں کی ذکر کیا گیا نا، جو سبقت لے کے جائیں گے، جو فوقیت حاصل کریں گے بڑے گروہوں کی، اس کے پیچھے اللہ نے وجہ بتائی ہے، یہ وہ گروہ ہوں گے جو اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں گے اور جو مکمل اس پہ بھروسہ کریں گے۔ تو ہماری یوتھ کے اندر نا انفارچونیٹلی بھروسہ کسی پہ بھی نہیں ہے۔ اللہ پہ بھروسہ تو وہ مجھے لگتا ہے کہ نعوذ باللہ انفارچونیٹلی ہم نے اللہ کو بہت پیچھے رکھ دیا ہے اپنی پرائرٹیز میں۔ ہم دنیا بھر کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں، اور جب کہیں سے کچھ نہیں نہ ملتا تب آ کے اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور پھر اللہ بھی آپ کو ایسے ہی کرتا ہے کہ جب بھاگ جہاں تک تم بھاگ سکتے ہو، اور بھاگو، تمہیں کوئی نہیں ملے گا سوائے میرے۔ تو پھر اگر آپ یہ پہلے ہی جان لیں، پہلے ہی سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے،
جس پوری نظام کو چلا رہا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے آپ کی جو مدد کر سکے, تو پھر آپ اس بھروسے کا نتیجہ دیکھیے, کہاں کہاں سے غیبی مدد آپ کو آئے گی. یہی بات ہماری لڑکیوں میں نہیں ہے آج کل کی, انفارچونیٹلی یہی بات ہمارے لڑکوں میں بھی نہیں ہے. انفارچونیٹلی اس لیے کہ یہ بھروسہ اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے نا کہ سب اللہ نے ہی کرنا ہے, تو آپ دیکھیے کہ وہ کام جو ناممکن ہے وہ اللہ آپ کے کر کے دے گا. اور یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتاتی ہوں. کچھ عرصہ پہلے, few months ago, I have started a preschool. اور جب پری اسکول اسٹارٹ کرنے لگے تو ہمیں اس کی رجسٹریشن کے لیے کچھ سرٹیفکیٹس چاہیے تھے, جو کہ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ سرٹیفکیٹس ہمیں چاہیے ہوں گے. اینی ویز ہمیں گائیڈ کیا گیا, ہم سرٹیفکیٹ لینے جب گورنمنٹ کے ادارے میں پہنچے, جس میں سب سے پہلا سرٹیفکیٹ تھا بلڈنگ کی ہیلتھ سرٹیفکیٹ. تو دیر وی کیم ٹو نو کہ یہ سرٹیفکیٹ ملنا تو بند ہو گیا. پچھلی گورنمنٹ آن لائن سرٹیفکیٹ یہ دیتی تھی, نئی گورنمنٹ آ گئی تو یہ تو نہیں دے رہی ہے, اور اب یہ ملنا بھی نہیں ہے. انہوں نے مجھے صاف انکار کر دیا. اور ایک اور آگے ان کے جو ایک اور اندر اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک اور ایڈجیسنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر گئی, تو وہاں پہ بھی ایک بہت اچھے اللہ کے بندے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ سرٹیفکیٹ اب نہیں ملے گا, لیکن یہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے فیور کے ساتھ. اب دل میں خیال آیا یہ فیور کا مطلب تو پیسے ہیں, رشوت ہے. میں نے ڈائریکٹلی ان سے پوچھ لیا کہ بتائیے آپ اس کے لیے کوئی پیسے ڈیمانڈ کریں گے؟ تو وہ نا بندہ ہنسنے لگ گیا, کہتے نہیں کچھ نہیں ڈیمانڈ کرنی ہم نے. تو میں نے کہا پھر آپ کو کیا چاہیے ہوگا اس کے لیے؟ تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ آپ نے صرف اپنے جو آپ کا لیٹر ہیڈ ہے اس کے اوپر اسٹیمپ کے ساتھ اپلیکیشن لکھ کر لا دینی ہے, اور وہ آپ نے مجھے جمع کرا دینی. میں نے ان کو لا کر دے دی اور ان سے پوچھا کہ اب اس میں کیا لگے گا. انہوں نے کہا آپ نے آج سے 3 دن کے بعد مجھ سے رابطہ کر لینا ہے, اور مجھے اپنا نمبر دے دیا کہ آپ نے آنا نہیں ہے, کال کر لینی ہے. میرے دل میں پھر گمان آیا, میں پھر خواب میں, میرے کا نمبر دے رہا ہے نا یہ بندہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی اس نے فون پہ ڈیمانڈ کرے گا, اس وقت نہیں کی. اب اپلیکیشن آ گئی نا, اب ڈیمانڈ آئے گی. خیر میں نے انتظار کیا, اور اس کے بتائے ہوئے وقت پہ میں نے اس کو کال کی, تو اس بندے نے مجھے کہا کہ آپ کچھ دیر رکیے, میں آپ کو خود کال بیک کرتا ہوں. میں پھر خاموش رہی, اللہ سے کہا کہ اللہ تیرے ہی بھروسے میں گئی ہوں, تو نے ہی مدد کرنی ہے, میں نہیں جانتی کہ یہ کیا کر رہا ہے یا کیا نہیں کر رہا. اس بندے نے آدھے گھنٹے کے بعد مجھے کال کیا اور اس نے کہا آپ کا سرٹیفکیٹ ریڈی, آ کے لے جائیں. 1 روپیہ نہیں لیا, اور میرا کوئی جان پہچان نہیں, کچھ نہیں. یہ بات کے لیے مجھے وہیں کے ادارے کے لوگوں نے کہا تھا یہ سرٹیفکیٹ نہیں بننا, یہ پاسبل نہیں ہے, یہ بننا بند ہو گیا ہے, آن لائن بھی اویلیبل نہیں ہے. اور یہ مجھے کیسے ملا؟ صرف میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا کہ یہ میں تیرے ہی بھروسے نکل رہی ہوں, مجھے تو نہیں پتا یہ کیسے ہوگا, یہ تو نے کر کے دینا ہے. تو اللہ نے کر کے دیا. خود اللہ کا بندہ بیچ میں سے اٹھا, خود اٹھ کے اس نے میرا کام کر کے دیا. 1 روپے کا بھی اس نے کوئی سوال نہیں کیا, اس نے کوئی ریگارڈ نہیں مانگا. تو یہ ایک میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ یہ بھروسہ ہے. اتنا مضبوط بھروسہ میرا کبھی کس زندگی کے حصے میں نہیں تھا, لیکن وتھ ٹائم جیسے جیسے میں دین کی طرف آنا شروع ہوئی, یہ میرا بھروسہ بنتا گیا. جو میں نے قرآن کو گہرائی میں پڑھنا شروع کیا, جو میں اس کی اس ڈفرنٹ, اب میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, میں ایک استاد کے پیچھے نہیں چل رہی, میں مختلف استادوں کو فالو کر رہی ہوں, ان میں فزیکلی بھی اور جو آن لائن اویلیبل ہے میں ان کو بھی دیکھتی ہوں. اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ قرآن کی روح سے کون سی سب سے بہترین اور سب سے صحیح بات ہے, میں اس کو فالو کر لیتی ہوں. اور یہی چیز ہے, ہر بندہ آپ کو تھوڑی بہت چینجز ضرور بتائے گا اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق, لیکن قرآن کسی اسکول آف تھاٹ کو فالو نہیں کرتا. قرآن صرف اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات ہے, جس کی تحقیق احادیث کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. ابھی یہاں پر کسی نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں, وہ ضرور کیجئے مجھ سے سوال. وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی, یہ سم ون ود آئیکن این کے, وہ یہ سوال کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کوشچن پوچھ سکتا ہوں, تو پلیز ضرور پوچھیے.
जी, जो आपकी यहाँ पे चैट में यहाँ पे मैं देख रही हूँ, वो ये कह रही हैं कि यहाँ पर इस वक़्त 1 से 2% लोग रह गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि 1 से 2% है, मोर देन दैट हैं, और पता हमें नहीं चलता कि वो हमारे इर्द-गिर्द हैं। यकीनन आप भी अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी अच्छे तरीके से मदद करते होंगे और आसानियाँ भी पैदा करते होंगे और किसी को बताते और जताते नहीं होंगे। तो बस ये इसी तरीके से है कि बहुत सारे लोग हैं, हमारे इर्द-गिर्द हैं, सिर्फ़ जब हम अल्लाह के भरोसे पे निकलते हैं ना, वो बंदे हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। जब हम अपनी ज़ात पे इतना करते हैं कि नहीं मैं कर लूँगा, मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है, मेरे इतने ताल्लुकात हैं, जब हम ऐसे करते हैं ना, तो तब उस वक़्त जो है प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना? अ, ये सब चीज़ उसी वक़्त सिर्फ़ बनती है, इसके अलावा नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे सवाल आया है कि जी ऑनलाइन वर्क से अर्निंग हलाल है या हराम है? इसमें 3 पॉइंट्स उन्होंने पूछी, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, नो एडमिन नो ओनर। एक देखिए ऑनलाइन अर्निंग की ना टाइप के ऊपर आपके ऊपर है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ना बहुत सारे लॉज आ रहे हैं। अब इंडोनेशिया के अंदर और कई डिफरेंट ममालिक के अंदर जो है ना इसके ऊपर बाकायदा तौर पे फतवे आए हैं जिसमें उन्हें कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी हलाल नहीं है। अगर हम एक पॉइंट से देखें तो क्रिप्टो करेंसी में इजी मनी आ रही है विदाउट एनी एफर्ट, जबकि हमारा मजहब कहता है कि आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है और हलाल रिज़्क वो है जिसमें आपकी मेहनत इस्तेमाल होती है। तो जो रिज़्क बिना मेहनत के आपको मिलता है, तो उसकी हलाल होना जो है वो मुश्किल नज़र आता है। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में भी कई ऐसी चीज़ें हैं, जो बहुत मेहनत से तैयार होती हैं और अगर उसको मतलब वो हिट हो जाए, तो अर्निंग होती है। उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी होती है। क्रिप्टो करेंसी में भी कई ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है ना? लेकिन वो आपको फाइंड करनी पड़ती हैं, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स भी लेनी पड़ती है। अब देखिए स्टॉक में भी ऐसी बात है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें भी आप सुबह लगाते हैं और शाम में चले जाते हैं और फिर बाद में जब नुकसान होता है और उसकी कमाई में आपकी नहीं है बरकत आ रही, तो वो भी आपकी देखें बिना मेहनत के कमाई कोई भी होगी ना वो हलाल के दायरे में नहीं आती है। ठीक है, अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जाती, लेकिन नो एडमिन नो ओनर में तो आप सही तरीके से आप अपने एडमिन, अपने ओनर तो खुद ही हो सकते हैं। आप किसी का माल लेके आगे सेल कर सकते हैं, उसमें आप प्रॉफिट रख सकते हैं या आप उसमें कमीशन भी रख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें सही भी हैं और अब देखें हराम के दायरे में आप उस वक़्त शामिल होते हैं जब जायज़ मुनाफ़े से ज़्यादा चले जाएँ। जायज़ मुनाफ़े के लिए आपको कहा गया है और जायज़ मुनाफ़ा ये है कि जिसमें आप दूसरे का नुकसान ना कर रहे हों। अब अनफॉर्चुनेटली अगर आपको छोटी सी एग्जांपल इस वक़्त करंट सिनेरियो को दूँ, तो जो पेट्रोल की प्राइस हैक्स आ रही है ना, इतनी ज़्यादा हाइक आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से तो आ रही है, लेकिन हमारे तमाम जो ये पेट्रोल पंप वाले हैं ना, ये क्या कर रहे हैं कि ईरानी तेल के 3 गैलन डालते हैं और 1 गैलन हम गवर्नमेंट से खरीदा हुआ डालते हैं। और ईरानी तेल हमारे जो गवर्नमेंट के जो है ना, इससे बहुत ज़्यादा रेट में कम है। नियरली आधे-आधे का डिफरेंस है। अब आप बताइए क्या ये जायज़ है वो जो कमाई कर रहे हैं? नहीं। ये बिल्कुल नाजायज़ कमाई है। तो इसके मुताबिक जो है ना जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ फॉर इसका नेम है। लेकिन इसके बारे में भी अगेन मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप इस पॉइंट से देखें कि इसमें आपकी मेहनत लग रही है, आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इसमें नुकसान होने के भी चांसेस हैं जितने आपके जो है वो प्रॉफिट होने के चांसेस है और प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि जितनी इन्वेस्टमेंट है उससे 1000 गुना ज़्यादा मिलता है तो फिर तो ये हलाल के दायरे में नहीं आता। ठीक है ना? मैं फ़तवा नहीं दे सकती क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं हूँ इसके ऊपर, तो मैं आपको इस पे कह नहीं सकती। लेकिन जो हलाल और हराम को पहचानने का तरीका जो मुझे इल्म है, जो मेरी छोटी-सी नॉलेज कहती है, बताया मतलब दीन के मुताबिक उसमें ये है कि नाजायज़ मुनाफ़ा जहाँ पे आता है, वो हलाल के दायरे से बाहर हो जाता है। जो मुनाफ़ा आपका जायज़ है, उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आता है, वो हलाल है। ठीक है? ठीक है? ये वाले जो देखो आप न्यू मेंबर्स जॉइन करवा रहे हैं तो आपकी इसमें मेहनत अगर तो आपने मेंबर्स को जेन्युइनली बहुत कन्विंस किया है और कन्विंस करने के बाद लेकर आ रहे हैं तो फिर तो आपने मेहनत की है।
اور پھر آپ کو اس کو بس ایک ممبر کو جو جوائننگ کے اوپر ملنا چاہیے اتنا ہی ملنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس وہ ممبر کے اوپر سے لائف ٹائم آپ کو ملے, پھر تو وہ جائز نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, یہ اگر اس حد پہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر اس سے وہ آگے تک چلتا جاتا ہے تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس میں آپ کی محنت نہیں ہے. آپ نے ایک بار محنت کی, اس ایک بار میں آپ کو مل جانا چاہیے. باقی بار بار جو ملنا ہے وہ مجھے ایسا نہیں لگتا. وہ انویسٹ کریں گے نا, آپ تو نہیں انویسٹ کریں گے. تو وہ جو انویسٹ کریں گے ان کو ملنا چاہیے اتنا جتنی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. آپ نے جتنی انویسٹمنٹ کی آپ کو اتنا ملنا چاہیے. اس کے بعد یہ تو لائف ٹائم اگر چلتا جائے تو وہ مشکل ہے. تو لیٹس جسٹ ریپ اٹ اپ کہ ہم اس پوری چیز کو یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک اسٹیریوٹائپ ہے عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے کہ میجورٹیز اتھارٹی. ٹھیک ہے, یہاں پر اس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے. اسلام حقوق کی بنیاد پر, تعلیمات کی بنیاد پر کسی بھی بات کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہتا ہے اور کسی بھی بات کے اوپر ریجیکشن کرتا ہے. یہاں میجورٹی کا کوئی معاملہ نہیں ہے. جو بات حق پہ ہے, جو جائز ہے, چاہے اس کے اوپر میجورٹی نہ ہو, چاہے اس کے پیچھے سب مخالف ہوں اور ایک ہی کھڑا ہو, تو بھی وہ اس کی ہی اتھارٹی ہوگی. سب سے بڑی اگزامپل آپ دیکھیے, حضرت امام حسین کی آپ اگزامپل لے لیجیے. وہ میجورٹی نہیں تھے, وہ چند 72 لوگ جو ہیں وہ تھے, اور ان کے خلاف یزید کی اتنی بڑی فوج تھی, لیکن پھر بھی وہ حق پہ تھے, تو وہی اتھارٹی ہے. وہ میجورٹی ہو کر بھی اتھارٹی نہیں اپنے آپ کو کہلا سکا. تو جو بات رائٹ ہے, جو جسٹیفائڈ ہے ایز پر دا لاز آف اللہ, تو وہی اتھارٹی ہے. اور جو اللہ کے لاز کے اگینسٹ بات جاتی ہے, نو میٹر اس کے ساتھ پوری دنیا ہی کھڑی کیوں نہ ہو جائے, وہ اتھارٹی ایک مسلمان کے لیے کسی بھی صورت نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہم اسے اتھارٹی مانتے ہیں تو کمزور ایمان کی نشانی ہے, اور کمزور ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا میں ترقی کا ملنا جو ہے نا ممکن نہیں ہے. یہاں دنیا کی ترقی میں آپ کے لیے آزمائش آ جاتی ہے بہت بڑی, اور وہ آزمائش کا جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. سو وی مسٹ بلیو دیٹ اتھارٹی از الٹیمیٹلی از آف اللہ رب العزت, اور وہی اتھارٹی ہے اور وہی میجورٹی ہے. اگر وہ واحد ہو کر اتھارٹی ہو سکتا ہے تو یہاں پر کسی اور کی کوئی میجورٹی اور کسی اور کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. صرف وحدانیت کی اتھارٹی ہے اور وہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے جی, اٹ واز اے پلیجر میٹنگ یو آل, اینڈ آئی ہوپ کہ میں کچھ آپ کو آپ کی نالج میں اضافہ کر سکی اور آپ کو سے کوئی فائدہ ہو سکا. جزاک اللہ خیر, اور سب بہت خوش رہیے گا, آباد رہیے. اللہ حافظ.